السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا بزم تھانوی یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں شیخ کامل حضرت مولانا الحاج الشاہ محمد اسعد اللہ صاحب رامپوری مظاہری، ناظم اعلیٰ مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کی بایوگرافی اور ان کے مختصر حالات زندگی اس ویڈیو میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ بغیر اسکیپ کیے ہوئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ انشاءاللہ ان کی زندگی کے روشن نقوش ہمارے ہاتھ آنے والے ہیں۔ آپ کا نام و نسب: اصل نام اسعد اللہ، تاریخی نام مرغوب اللہ اور چراغ علی، والد کا نام رشید اللہ، کنیت ابو محمد اللہ، نسبت رامپوری، مسلکن حنفی، تلمیذاً مظاہری ہیں۔ سلسلہ نسب: مناظر اسلام، العلامہ المحدث جامع المعقول والمنقول، شیخ طریقت محمد اسعد اللہ بن مولانا رشید الدین بن مولانا مفتی بشارت اللہ بن العلامہ المفتی سعد اللہ رامپوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا خانوادہ علمی اور تحقیقی وراثتوں کا امین و جانشین تھا۔ ولادت باسعادت: ضلع رامپور یو پی کے قصبہ مصطفی آباد میں شوال المکرم 1314 ہجری بروز پیر آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے دادا نے تاریخی نام مرغوب اللہ رکھا، بعد میں اسعد اللہ سے موسوم ہوئے۔ تعلیم و تربیت: آپ کا گھرانہ علمی تھا، اس لیے شروع ہی سے دینی تعلیم پر توجہ دی گئی، چنانچہ بنیادی تعلیم اور ناظرہ قرآن مجید اپنی والدہ محترمہ سے پڑھا اور ابتدائی فارسی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے گاؤں کے ہی ایک سرکاری اسکول میں انگریزی تعلیم حاصل کی۔ پھر شوال 1329 ہجری کے آخر میں اپنے چچا حکیم مولانا فضل اللہ صاحب کے ساتھ رامپور سے تھانہ بھون تشریف لائے۔ اس وقت آپ کی عمر 15 سال کی تھی۔ خانقاہ امدادیہ میں داخلہ لے کر ابتدائی عربی سے لے کر متوسط کتابیں حضرت العلامہ مولانا عبداللہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1339 ہجری سے پڑھی۔ پھر حکیم الامت امام العارفین حضرت العلامہ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ سے ترجمہ قرآن پاک اور مشکات شریف 2 سال پڑھی۔ نیز تھانہ بھون کے زمانہ قیام میں متعدد کتابیں حضرت مولانا ظفر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شبیر علی صاحب سے بھی پڑھی۔ پھر 22 شوال المکرم 1333 ہجری میں آپ تھانہ بھون سے مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور تشریف لائے۔ یہاں مشکات شریف، ہدایہ اولین، مختصر المعانی، سلم العلوم، مقامات حریری، ہدیہ سعیدیہ، ملا حسن، نخبۃ الفکر وغیرہ کتب سے اپنی تعلیم کا آغاز فرمایا۔ 1334 ہجری میں دورہ حدیث میں داخلہ لے کر کتب صحاح ستہ کے ساتھ جلالین شریف، شرح عقائد نصفی مع خیالی ملا جلالی سے پڑھی۔ چنانچہ بخاری شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، محدث شہیر حضرت علامہ مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی اور بقیہ کتب حدیث حضرت مولانا ثابت علی صاحب اور حضرت مولانا عبداللطیف صاحب سابق ناظم مدرسہ مظاہر علوم سے پڑھی اور حدیث کی کتابوں کے چند حصے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری سے بھی پڑھی ہیں۔ پھر فنون میں داخلہ لے کر 2 سال 1335 ہجری اور 1336 ہجری میں مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھیں۔ چند شرکائے دور حدیث: آپ کے ساتھ اس سال دور حدیث شریف میں 15 رفقا تھے، جن میں سے چند ممتاز و مخصوص حضرات مندرجہ ذیل ہیں: حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ، مولانا خیر محمد صاحب مظفر گڑھی مہاجر مکی بانی رباط منظر الخیر مدینہ منورہ، مولانا عبد الغنی صاحب بارابنکوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تعلیمی و تدریسی خدمات: فراغت کے بعد اولاً آپ مظاہر علوم کی مشہور انجمن ہدایت الرشیدی شعبہ دعوت و تبلیغ کے ناظم مقرر کیے گئے۔ پھر 1337 ہجری میں آپ معین مدرس بنائے گئے۔ اس کے 1 سال بعد 1338 ہجری میں 15 روپے مشاہرے پر مستقل مدرسہ مظاہر علوم کے استاد بنا دیے گئے۔ آپ نے مظاہر علوم کے تدریسی زمانے میں تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، صرف، معانی والبیان، ادب، منطق، فلسفہ، مناظرہ، طب وغیرہ مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھائیں اور کتب حدیث میں ابو داؤد شریف، نسائی شریف، طحاوی شریف، موطا امام مالک، موطا امام محمد، صحیح مسلم مکمل کئی سال تک پڑھائی اور بخاری شریف، ترمذی شریف کے بھی بعض حصے پڑھانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ شاعری کا ذوق: شعر و شاعری کا ذوق فطری تھا، نوعمری سے ہی اشعار، غزلیں، نعتیں
اور مدحیہ قصائد بکثرت کہنے شروع کر دیے تھے۔ شروع میں مشاعروں میں بھی شرکت کرتے تھے اور اپنا کلام بھی سناتے تھے۔ اسعد اور افضل آپ کا تخلص تھا، اونچے اور نامور شعراء آپ کے کلام سے محظوظ ہوتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ کا مختصر مجموعہ کلام کلام اسعد کے نام سے طبع ہو چکا ہے۔ عہدہ نظامت: 1 صفر 1365 ہجری میں مجلس شورا مدرسہ مظاہر علوم کے فیصلے کے مطابق آپ نائب ناظم بنائے گئے اور پھر حضرت مولانا عبداللطیف صاحب ناظم اعلیٰ کے ثانیہ ارتحال کے بعد 1 محرم الحرام 1374 ہجری میں آپ ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے۔ 1374 ہجری سے 1385 ہجری تک آپ نے مظاہر علوم جیسے معیاری دینی درسگاہ کے عہدہ نظامت پر فائز رہ کر تنہا نظام کو جس طرح کنٹرول کیا، یہ آپ کی بیدار مغزی اور حوصلہ مندی کا بھرپور ثبوت ہے۔ آپ کا اصلاحی تعلق و خلافت: آپ نے طالب علمی ہی کے زمانے میں حضرت حکیم الامت مربی شہیر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے بیعت کی درخواست کی تھی۔ حضرت تھانوی طلباء کو بیعت نہیں فرماتے تھے، پہلے تعلیم مکمل کر لو اس کے بعد بیعت ہونا، لیکن آپ کی صلاحیتوں اور درخشاں مستقبل کو محسوس فرما کر اسی وقت بیعت فرما لیا اور چند سالوں کی ریاضت کرا کے پھر چاروں سلسلے میں آپ کو اجازت بھی مرحمت فرما دی۔ آپ کے ذات سے جس طرح علمی فیضان جاری ہو کر ہزاروں کو سیراب کیا، اسی طرح آپ کے روحانی سلسلے کو بھی ترقی ہوئی۔ متعدد حضرات آپ کے فیض صحبت سے صاحب نسبت بنے۔ جن حضرات کو آپ نے اجازت و خلافت مرحمت فرمائی، وہ سب اپنے اپنے زمانے کے درخشاں ستارے بن کر چمکے اور خلق خدا کو بہت فیض پہنچا اور پہنچ رہا ہے۔ تصنیفات و تالیفات: حضرت ناظم صاحب درس و تدریس، مناظرہ، تبلیغ اور وعظ و نصیحت کے ساتھ مظاہر علوم کی نظامت عظمیٰ کا گراں اٹھائے ہوئے تھے، اس لیے تصنیفات کے لیے جو انہماک و یکسوئی درکار ہے وہ آپ کو میسر نہیں تھی، مگر پھر بھی بہت سارے رسائل و حواشی آپ نے بہت ہی جامع، مدلل، محول اور مرتب انداز میں تحریر فرمائے ہیں۔ علالت و وفات: آخری زندگی میں مختلف عوارض و امراض کی وجہ سے ضعف و کمزوری بہت بڑھ گئی تھی۔ عمر کے آخری دنوں میں دنیاوی امور سے انقطاع رہتا تھا اور ہمیشہ متوجہ اللہ رہتے تھے کہ اسی حالت میں 14 و 15 رجب المرجب کے درمیان پیر کی رات 1399 ہجری 10-11 جون 1979 عیسوی میں اس دار فانی سے دارالبقاء کی طرف کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگلے دن نماز جنازہ ہو کر قبرستان حاجی شاہ کمال میں تدفین عمل میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے اور ان کے روشن نقوش پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یہ خبر سن رہے تھے بزم تھانوی یوٹیوب چینل کے تاریخی پلیٹ فارم پر۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار سبسکرائب کر کے ضرور کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔